بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب کیسی ہے سیرت؟ سمینہ بیگم صبح ہوتے ہی کوثر کے ساتھ اوپر آ گئیں۔ سیرت اب سو رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے شاذل سے پوچھا، ماما سیرت کا بخار اتر چکا ہے؟ اب وہ بہت بہتر ہے۔ اس نے سمینہ بیگم کو سیرت کے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ انہوں نے شاذل کی بات سن کر اللہ کا شکریہ ادا کیا اور سیرت پر پڑھ کر دم بھی کیا اور شاذل کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ شاذل میری جان، آپ سوئے نہیں نہ رات کو، اس وجہ سے آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، آپ بھی آرام کر لو تھوڑی دیر۔ ارے نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ سیرت کی آنکھ بھی کھل گئی تھی، اس نے ادھر ادھر دیکھا تو شاذل کہیں نہیں تھا، لیکن سمینہ بیگم اس کے پاؤں والی سائڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے پاؤں پیچھے کیے اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماما آپ پاؤں والی سائڈ پر نہ بیٹھیں، ایسے اچھا نہیں لگتا، اس نے شرمندگی سے کہا۔ ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ انہوں نے اس کا حال پوچھا۔ میں اب ٹھیک ہوں ماما، میں نے بہت تنگ کیا نا آپ لوگوں کو، اس نے سر جھکا کر ہاتھوں کو مسلتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ ارے نہیں نہیں میری جان، تم نے کیوں تنگ کرنا، تم ایسے نہیں سوچو بیٹا، اور اب آرام کرو، میں کوثر کے ہاتھ تمہارے لیے ناشتہ بھجواتی ہوں، انہوں نے پیار سے کہا اور کوثر کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلایا تھا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سیرت کا بخار اتر چکا تھا، وہ اب پہلے سے بہتر تھی۔ شاذل اس کے لیے بہت پریشان تھا، وہ یہ دیکھ چکی تھی، وہ اس کو بہت لاپرواہ سمجھ رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی شاذل کیسے اس کی چھوٹی سی تکلیف پر بھی تڑپ گیا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو شاذل ایک بار پھر سے آفس میں بزی ہو گیا تھا۔ ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں اس کو مجبوراً آؤٹ آف سٹی جانا پڑ گیا تھا۔ سیرت کی طبیعت بہتر تھی، اس وجہ سے اس کو بہت تسلی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ سمینہ بیگم کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کو کہہ کر گیا تھا۔ تب سیرت سو رہی تھی، اس وجہ سے اس نے سمینہ کو کال کر کے اپنی میٹنگ کا بتا دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ شاید وہ رات کو بھی نہیں آ پائے گا۔ سیرت روم میں اکیلی تھی، آج اس کو روم بہت عجیب عجیب اور خالی خالی سا لگ رہا تھا کیونکہ آج شاذل نہیں تھا۔ اس کو عجیب سی بے چینی نے اپنے گھیرے میں لے لیا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ وہ پتہ نہیں کیوں شاذل کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن وہ آیا نہیں تھا۔ 2 ماہ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ ساری رات شاذل کے بارے میں سوچتی رہی تھی اور پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اس کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو شاذل اس کے بالکل پاس بیڈ پر سو رہا تھا۔ اس نے شاذل کو اتنے پاس سوئے دیکھا تو چونک گئی، کیونکہ اس نے تو کہا تھا کہ شاید وہ رات کو نہیں آئے گا۔ وہ بغیر شور کیے آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج پہلی بار وہ شاذل کو اتنے قریب سے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اس کی طرف کروٹ لیے سو رہا تھا، اس کے چہرے پر سوتے میں بہت معصومیت تھی اور اس کا ڈمپل بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس نے بلا ارادہ ہی جھک کر اس کے ڈمپل پر اپنی انگلی رکھ دی۔ کاش شاذل آپ جتنے معصوم لگ رہے ہیں اتنے ریئل میں بھی ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا، کاش۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ اس کی انگلیوں کے لمس سے شاذل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سیرت کو اتنے قریب اپنے اوپر جھکے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا ہوا سیرت؟ وہ بھی جلدی سے پیچھے ہوئی اور اپنا ہاتھ بھی پیچھے کر لیا۔ کچھ بھی نہیں، وہ یکدم گھبرا گئی، اس کی زبان بھی لڑکھڑا گئی تھی بولتے ہوئے، جبکہ وہ اس کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھنے لگی تو شاذل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ اس نے سوالیہ انداز میں شاذل کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، شاذل نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بہت حیران سی اٹھ کر وارڈروب میں کپڑے نکالنے لگی۔ یار، خود تو تم نے پسند کی شادی کر لی، لیکن تمہیں اس بات کی ذرا بھی شرم نہیں آ رہی کہ میرا دوست ابھی تک کنوارا پھر رہا ہے؟ احد نے اپنے کنوارے پن کی دہائی دیتے ہوئے شرارت سے کہا۔ نکھت اور سمینہ بیگم اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور شاذل کا بھی اس کی بات سن کر قہقہا نکل گیا۔ احد اور نکھت بیگم سیرت کو پوچھنے آئے ہوئے تھے۔ سمرا ان سے پہلے کی آئی ہوئی تھی، اسے شاذل نے سیرت کی خراب طبیعت کا بتایا تھا۔ کھانے کے بعد سمرا اور سیرت نے چائے بنائی اور کوثر کے ہاتھ باہر بھجوا کر خود بھی کچن سے نکل رہی تھی جب ان کے کانوں میں احد کی آواز پڑی تھی، تو تم بھی کر لو شادی، میں نے تمہیں کب روکا کہ نہ کرو اور پھرتے رہو کنوارے کے کنوارے۔ وہ اپنا قہقہا روک کر بمشکل بولا۔ احد نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ سمرا اور سیرت بھی ان کے پاس دوسرے صوفے پر آ کے بیٹھ گئی تھیں۔ تو تم ہی کروا دو ادھر ادھر سے لڑکی ڈھونڈ کر میری شادی، احد نے سمرا کی طرف دیکھ کر ادھر ادھر پر زور دے کر کہا۔ یہ بات اس وقت وہاں بیٹھے باقی لوگوں کی سمجھ میں آئی تھی یا نہیں، لیکن یہ بات اس کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ سمرا بھی سمجھ گئی تھی، اس سے اس نے سر جھکا لیا، اور شاذل تو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ تو بیٹا آپ خود ہی ادھر ادھر سے ڈھونڈ لیں نہ، جیسے شاذل کو مل گئی آپ کو بھی مل جائے گی، سمینہ بیگم نے مسکرا کر اس کے کان کھینچ کر کہا۔ نکھت بیگم بھی احد کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔
پھر تو آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ مجھے بھی مل گئی لڑکی۔ اس نے سمرا کی طرف شریر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی نظروں سے بہت پزل ہو رہی تھی۔ شاذل اور سیرت نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے آہت کی شوخ نگاہوں اور سمرا کا شرم سے جھکا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کو بھی ساری بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی اور ان کا شک بھی اب یقین میں بدل گیا تھا۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں تو دال میں کچھ کالا کچھ سمجھ رہا تھا، یہاں تو ساری کی ساری دال ہی کالی ہو چکی ہے۔ شاذل نے آہت کی چولی پکڑ لی تھی، اس لیے وہ بھی شرارتی انداز میں اسے گویا ہوا۔ کیا مطلب تمہارا؟ بتاؤ کون سی دال؟ اس نے جھجک کر اس سے پوچھا۔ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ شاذل اور سیرت بھابھی اس کی چولی پکڑ چکے تھے۔ سمینا اور نگہت بیگم بھی ان کی نوک جھونک سننے کے ساتھ ساتھ اپنی باتیں بھی کر رہی تھیں۔ مطلب تو آپ کو پتہ ہوگا آہت بھائی، ہمیں کیا پتہ؟ آپ ہمیں مطلب بتائیں گے تو ہمیں بھی پتہ لگے گا نا اصل بات کا۔ سیرت جو کب سے چپ بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، وہ شاذل کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی۔ شاذل اور آہت کے ساتھ ساتھ سمرا نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں اب بولو تم اور بتاؤ اپنی بھابھی کو۔ شاذل نے بھی سیرت کی سائیڈ لی۔ کیا پوچھ رہے ہو آپ لوگ میرے بیٹے سے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ سمینا اور نگہت دونوں اپنی باتوں میں لگ گئی تھیں۔ اس وجہ سے انہوں نے آہت کی بات تو نہیں سنی تھی، لیکن شاذل اور سیرت کی بات سن لی تھی۔ سمرا جو آہت کو ان دونوں کے بیچ پھنسے دیکھ چکی تھی، وہ جلدی سے بولی، سیرت اب مجھے گھر جانا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ کہہ کر ساتھ ہی کھڑی بھی ہو گئی۔ سیرت نے اس کی طرف دیکھا، باقی سب نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سیرت کو بھی احساس ہوا کہ واقعی ہی ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ آہت نے بھی تشکرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس نے چہرہ جھکا لیا۔ سمرا تم آج ادھر ہی رک جاؤ، اس طرح رات کو جانا اچھا نہیں لگے گا۔ سیرت نے اس کو رکنے کو کہا کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی۔ رک جاؤ سمرا بیٹی، سیرت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ سمینا بیگم نے بھی اس کو رکنے کو کہا۔ نہیں آنٹی جی، میں پھر کبھی آؤں گی تب رک جاؤں گی، آج نہیں۔ کل صبح عشاء بھابھی کے گھر والوں نے آنا ہے، اس لیے مجھے ابھی جانا ہے۔ اگر میں گھر نہ ہوئی تو وہ باتیں کریں گے۔ سمرا نے اپنے نہ رکنے کی وجہ بتائی۔ چلو کوئی بات نہیں سمرا، میں ڈرائیور کو کہتی ہوں، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا، اس نے کہا اور کوثر کو آواز دینے لگی۔ سیرت ہم لوگ بھی اب چل رہے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، ہم سمرا کو چھوڑ دیں گے۔ نگہت بیگم نے اس کو کوثر کو آوازیں دیتے دیکھ کر کہا اور کھڑی ہو گئی۔ آہت اور شاذل بھی کھڑے ہو گئے۔ جی بھابھی، ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم سمرا کو چھوڑ دیں گے۔ آہت نے بھی ماں کی بات کی تائید کی۔ لیکن آہت بھائی، آپ لوگوں کو مسئلہ ہوگا، وہ سائیڈ آپ کے راستے میں نہیں آتی، بڑا چکر پڑ جائے گا۔ سیرت نے ان کی پریشانی کا سوچ کر اس سے کہا۔ کوئی بات نہیں سیرت، آہت چھوڑ دے گا اگر وہ کہہ رہا ہے تو۔ شاذل جو چپ کھڑا تھا وہ بھی بول پڑا۔ چلیں ٹھیک ہے، اس نے بھی حامی بھر لی سمرا کو ان کے ساتھ بھیجنے کی۔ سمینا بیگم ان کو مل کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ شاذل اور سیرت ان تینوں کو چھوڑنے پورچ تک آئے تھے۔ سمرا امی کو نہ بتانا کہ میری طبیعت خراب ہوئی ہے، وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں، ان کو میرا سلام کہنا، اس نے سمرا کے گلے لگ کر آہستہ سے کہا۔ آہت گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور نگہت بیگم بھی بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا، شاذل بھائی آپ بھی سیرت کا خیال رکھا کریں، یہ بہت لاپرواہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے شاذل کو تاکید کی۔ جی میں تو پہلے ہی بہت خیال رکھتا ہوں آپ کی کیوٹ سی فرینڈ کا، اس نے سیرت کی طرف دیکھا شرارت سے کہا۔ آہت اب ہارن پر ہارن دے رہا تھا۔ اوکے اللہ حافظ سیرت اینڈ شاذل بھائی، سمرا جلدی سے کہا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب تک گاڑی گیٹ سے باہر نہیں نکلی تھی وہ ادھر ہی کھڑی رہی تھی، لیکن شاذل اندر جا چکا تھا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آہت سمرا کو پسند کرتا ہے، وہ جب روم میں آئی تو لیپ ٹاپ پر کام کرتے شاذل نے اس سے کہا اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ لگا تو مجھے بھی ہے، لیکن لگنے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ آہت بھائی سمرا کو پسند کرتے ہیں، اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا اور وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سمرا کو پسند کرتا ہے اور وہ شادی بھی اس سے ہی کرے گا۔ وہ بہت سنسیئر ہے، اس نے آہت کی طرف داری کی۔ ویسے وہ آپ کا دوست ہے، آپ کی طرح ہی حرکتیں کرے گا، مجھے نہیں یقین اس پر جب تک وہ اپنے منہ سے اس بات کا اظہار نہیں کرتا، سیرت نے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ ایسا نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، عزت سے شادی کی ہے تم سے۔ وہ اس کی بات سن کر تب گیا، وہ تھک گیا تھا سیرت کو اپنے پیار کا یقین دلاتے دلاتے۔ وہ ہر بار اس کے ساتھ ایسے ہی بے روحی سے بات کرتی تھی۔ آپ نے ٹھیک کیا یا غلط یہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور میں بھی، بس میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی، اس نے غصے سے کہا اور وارڈروب کا دروازہ بند کر کے واش روم میں گھس گئی۔ شاذل کو اس کی باتوں سے دکھ ہوا تھا، اس نے دوبارہ لیپ ٹاپ آن کیا اور کام میں مصروف ہو گیا۔
ہیلو احد، میں سیرت کے گھر جا رہا ہوں انکل سے بات کرنے۔ اس نے احد کو کال کر کے انفارم کیا۔ لیکن شاذل، تم جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم ایک بار سوچ لو۔ دوسری طرف سے اس کی فکرمندی والی آواز سنائی دی۔ میں سوچ چکا ہوں، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس نے پختہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ تم خوش نہیں رہو گے شاذل۔ سیرت بھابی کے جانے کے بعد احد نے اس کو سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ میں پہلے کون سا خوش ہوں؟ میں سیرت کا ساتھ پا کر بھی خوش نہیں، اور وہ چلی گئی تو بھی نہیں رہوں گا۔ لیکن مجھے اور میرے دل کو تسلی اور سکون تو ہوگا کہ سیرت خوش ہے اپنے گھر جا کر اپنے والدین کے ساتھ۔ وہ بہت پوچھے ہوئے انداز میں بولا۔ لیکن شاذل یار پلیز ایسے نہیں کرو، واپس آ جاؤ۔ ابھی احد کی بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ شاذل نے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس کا رخ سیرت کے گھر کی طرف تھا۔ وہ اپنے دل پر پڑے بوجھ کو اتارنا چاہتا تھا اور سیرت کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سیرت کے گھر کے پاس پہنچنے ہی والا تھا جب اس کا سیل بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی اور سیل دیکھا۔ کال احد کی تھی۔ اس نے پک نہیں کی تھی۔ اس کو لگا کہ احد اس کو روکنے کے لیے کال کر رہا ہے۔ کال بند ہو گئی تھی لیکن اس نے سیل نہیں اٹھایا۔ 4-5 دفعہ سیل بجا لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی۔ جب چھٹی بار سیل بجا تو اس نے سیل اٹھا کر بغیر نمبر دیکھے کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگا کر غصے سے بولنا شروع کر دیا۔ احد، کیا مصیبت ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب اس کے کانوں میں سیرت کی دھیمی سی آواز گونجی۔ شاذل، میں سیرت ہوں۔ آپ احد بھائی کی کال پک نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کال کی ہے۔ وہ بہت پریشان سے لگ رہے تھے، کسی امپورٹنٹ فائل کے بارے میں پوچھ رہے تھے جو شاید آپ کے پاس ہے۔ آپ پلیز ان کو خود کال کر لیں۔ شاذل نے اس کی بات سن کر گاڑی کو روڈ سے اتار کر سائڈ پر بریک لگائی اور سیل دیکھا۔ کال بند ہو چکی تھی اور کال ہسٹری میں احد کی اور ارحم کی کافی کالز آئی ہوئی تھیں۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ایسی کیا بات ہو گئی جو 3 لوگ ایک ہی وقت میں اس کو کال کر رہے تھے؟ اس نے احد کو کال بیک کی۔ وہ بھی اب کافی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اب احد اس کی کال نہیں پک کر رہا تھا۔ اس کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے سیرت کے گھر جانے کا ارادہ کینسل کیا اور گاڑی بیک کر کے آفس والے روڈ پر ڈال کر اس کی سپیڈ بڑھا دی۔ سمرا بیٹی، آپ کو میڈم نکھت اپنے آفس میں بلا رہی ہیں۔ وہ جو ابھی کلاس میں آئی تھی اس کو میڈم کا پیغام دینے، ماسی سغرا بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ ٹھیک ہے آپ جائیں ماسی، میں ابھی آتی ہوں، اس نے کہا اور بچوں کو چپ بیٹھنے کا کہہ کر ماسی کے پیچھے ہی چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں بلایا میڈم نے، وہ یہ سوچتی سوچتی میڈم کے آفس کے سامنے پہنچ گئی اور دستک دے کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں کم ان میم؟ اس نے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ یس کم ان مس سمرا فراز۔ انہوں نے اس کو اندر آنے کی اجازت دی اور فائل بند کر کے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سمرا بھی اندر آ گئی۔ بیٹھیں مس سمرا، انہوں نے اس کو بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھ تو گئی لیکن اس کا دل بہت ڈر رہا تھا اور میم کے اس طرح بلانے پر حیران و پریشان بھی تھی۔ آپ نے مجھے بلوایا میڈم؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے پوچھا۔ جی، لیکن آپ پریشان نہ ہو مس سمرا، میں نے آپ کو اس لیے بلوایا ہے کہ میں آپ کے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس کو بلوانے کی وجہ بتائی۔ اس نے چونک کر میڈم کی طرف دیکھا۔ جی میڈم ٹھیک ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ سمرا کو اب سمجھ میں آیا کہ وہ رات کو ان کو دیکھ چکی تھی یا شاید احد کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ میں جاؤں میڈم؟ اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے وہاں سے جانے کی اجازت چاہی۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور گھبراہٹ اس کے لفظوں سے عیاں تھی۔ جی جائیں آپ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمرا تیزی سے آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ میڈم نکھت کو سمرا فراز بہت اچھی لگی تھی۔ انہوں نے احد کو دیکھ لیا تھا سمرا کو چپکے چپکے دیکھتے، اور سمرا کی شرمیلی مسکراہٹ بھی ان سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ اس لیے اب انہوں نے بھی سوچ لیا تھا وہ اپنے بیٹے کی خوشیاں اس کو ضرور دلائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے سمرا کو بلوایا تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر کے آفس پہنچا تھا اور سیدھا اپنے کیبن میں گیا جہاں احد اور ارحم پہلے سے ہی فائلز کا ڈھیر لے کر بیٹھے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا۔ شاذل کو دیکھ کر احد اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ شکر ہے یار تم آ گئے، میں نے تمہیں اتنی کالز کی، تم نے ایک بھی پک نہیں کی۔ ہاں یار میں کال سن نہیں سکا، تم بتاؤ کون سی فائل نہیں مل رہی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے احد کی طرف دیکھا۔ یار وہ کانٹریکٹ فائل نہیں مل رہی جو دبئی والے ڈیلیگیشن کے ساتھ 2 دن پہلے ہوا ہے، جس پر تمہارے سائن چاہیے تھے۔ وہ فائل مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں دی تھی، احد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تشویش سے کہا۔ شاذل کو بھی فوراً یاد آیا کہ وہ فائل احد نے اس کو پکڑائی تھی۔ اس نے وہ فائل کہاں رکھی تھی یہ اس کو نہیں یاد آ رہا تھا۔ ہاں یار وہ فائل تم نے مجھے دی تھی، وہ میں نے گھر میں ہی رکھی تھی، شاید میں لے کر آتا ہوں، وہ پریشانی سے بولا اور یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس نے فائل کہاں رکھی تھی۔ پہلی بار اس نے اس طرح کی لاپرواہی کی تھی۔
شاذل اس پر تمہارے سائن بھی نہیں تھے، تم نے کہا تھا کہ میں گھر جا کر کروں گا۔ آج ہم نے اس کی کاپی مسٹر کارل کو دینی تھی۔ آہت نے ادھر ادھر پریشانی سے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ تم ٹینشن نہ لو، میں گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ اس نے آہت کو تسلی دی اور آفس سے باہر آ گیا۔ پریشانی تو اس کو بھی بہت تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کی تھی۔ یہ ان کے لیے کافی بڑا کانٹریکٹ تھا اور ایک چیلنج بھی، لیکن اگر ان کو وہ فائل نہ ملی تو یقیناً یہ کانٹریکٹ کسی اور کو مل جانا تھا۔ وہ سمینا بیگم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب پورچ میں گاڑی کھڑے ہوئے ہارن کی آواز آئی۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کون آیا ہوگا۔ اس نے شاذل کو تیزی سے اندر آتے ہوئے دیکھا، جو ادھر ادھر دیکھے بغیر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سمینا بیگم اور سیرت نے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارے یہ شاذل کو کیا ہوا، اتنی جلدی میں آیا ہے اور پریشان بھی لگ رہا تھا۔ انہوں نے پریشانی سے اس کو کہا، شاید فائل لینی ہوگی۔ اس نے شانے اچکا کر بتایا، کوثر راجو کہاں مر گئے ہو سارے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ شاذل کی غصے سے چٹنے کی آواز ان کو نیچے لاؤنج میں سنائی دی۔ وہ غصے میں کوثر اور راجو کو بلا رہا تھا۔ اللہ خیر، شاذل اتنا غصے میں کیوں ہے؟ میں نے پہلے تو اس کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ تم جا کر دیکھو تو صحیح بیٹا۔ انہوں نے سیرت کو اوپر جانے کو کہا اور خود بھی کھڑی ہو گئیں۔ میں دیکھتی ہوں ماما، آپ بیٹھیں۔ اس نے ان کو بیٹھنے کا کہا اور اٹھ کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے بھی شاذل کی آج ہی اتنی اونچی آواز سنی تھی۔ کوثر اور راجو بھی بھاگ کر اس سے پہلے اوپر پہنچ گئے تھے۔ وہ بھی ڈر رہے تھے کہ آج ان کی خیر نہیں۔ پیچھے سے سمینا بیگم بھی دعا کرتی ہوئی آہستہ سے سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ کوثر، روم کی صفائی کس نے کی ہے؟ یہاں میں نے بہت امپورٹنٹ فائل رکھی تھی جو اب نہیں مل رہی۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو اس کے کانوں میں شاذل کی غصے سے بھری آواز آئی۔ جب اس نے کمرے کا ڈور آہستہ سے کھول کر اندر دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ چیزیں ادھر ادھر ہو چکی تھیں۔ بیڈ کی سائڈ والے ڈرا کھلے تھے، ڈریسنگ کے ڈرا بھی کھلے تھے۔ کمرے کا حشر نشر ہو چکا تھا اور شاذل ان دونوں پر چلاتا ہوا وارڈروب میں گھسا فائل ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کوثر اور راجو سر جھکائے ڈر کے چپ کھڑے تھے۔ میں تم لوگوں سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اس نے گھراتے ہوئے کہا۔ سیرت تیزی سے اندر آ گئی۔ شاذل نے اس کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کون سی فائل ڈھونڈ رہے ہیں آپ اور اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں ان بیچاروں پر؟ شاذل نے اپنے قریب سیرت کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں وہ فائل ڈھونڈ رہا ہوں جو 2 دن پہلے میں لے کر آیا تھا، جس رات میں میٹنگ سے لیٹ آیا تھا۔ ریڈ کلر کی فائل تھی، اس نے کہا اور پھر سے وارڈروب دیکھنے لگ گیا۔ ریڈ فائل، اس نے زیر لب دہرایا۔ ریڈ فائل۔ روم کی ڈسٹنگ کس نے کی ہے سیرت؟ شاذل نے وارڈروب کو بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ صاحب جی، میں نے کی تھی ڈسٹنگ تو، لیکن یہاں فائل نہیں تھی تب، کوثر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ سیرت کے آنے سے اس کو کچھ حوصلہ ہوا تھا، اس لیے وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ تو پھر وہ فائل کدھر گئی؟ شاذل ہر جگہ دیکھ چکا تھا اور اب اس کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ ریڈ فائل تو میں نے رکھی ہے، وہ ٹیبل کے پاس گری ہوئی تھی، مجھے لگا کہ اس کی ضرورت نہیں، میں نے اٹھا کر رکھ دی۔ اس نے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بہت آہستہ سے اس کو بتایا، کیونکہ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ شاذل نے سیرت کی طرف دیکھا۔ کوثر، راجو، تم لوگ جاؤ یہاں سے، فائل میں نے رکھی ہے، مجھے آ گیا یاد۔ اس نے کوثر اور راجو کو جانے کا کہا تاکہ اگر شاذل اس پر غصہ کرے تو وہ اکیلی ہو روم میں۔ تم نے رکھی ہے فائل سیرت؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کا غصہ اب قدرے کم ہوا تھا۔ صاحب جی، ہم جائیں؟ راجو نے سر جھکائے جھکائے پوچھا۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ جاؤ تم لوگ یہاں سے، اس نے شاذل کے غصے کی پرواہ کیے بغیر رعب سے کہا۔ شاذل نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آج پہلی بار اس کو گھر کی اصل مالکن لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہاں جاؤ تم لوگ اب کہ، اس نے بھی نرمی سے کہا۔ وہ دونوں جلدی سے باہر نکل گئے۔ آپ نے ایسے ہی وہ فائل پھینکی ہوئی تھی، مجھے لگا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اٹھا کر اسٹڈی روم کے ریک میں جا کر رکھ دی، اس نے وضاحت دی۔ شاذل چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ شکر ہے تم نے اسٹڈی روم میں رکھ دی، کوڑا سمجھ کے کہیں اور نہیں پھینک دی، اس نے سیرت کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اف، میں اتنی پاگل بھی نہیں کہ پھینک دوں گی کہیں اور جا کر، اس نے برا مناتے ہوئے کہا اور باہر جانے کو مڑی۔ اب کدھر جا رہی ہو تم؟ اس نے سیرت کو باہر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ فائل لینے جا رہی ہوں، اور ہاں ایک بات کہنی ہے آپ سے، اگر آپ غصہ کرنے کی بجائے صبر سے پوچھ لیتے تو اب روم کی یہ حالت نہ ہوتی، اور وہ دونوں بیچارے بھی اتنا نہ ڈرتے آپ سے۔ صبر بھی کسی چیز کا نام ہے، اس نے منہ سوڑ کر تیکھے لہجے میں کمرے کی ابتر حالت کی طرف اشارہ کر کے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈر تو وہ خود بھی گئی تھی، لیکن پھر اس نے ہمت کر ہی لی، ڈرنے والی کیا بات تھی۔ شاذل وہی گمسم کھڑا تھا، اس کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ اب اس کو بھی فیل ہو رہا تھا کہ اتنا غصہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد سیرت نے اس کو فائل لا کر دی۔ شاذل اس پر سائن کر کے آفس چلا گیا۔ اس کی بہت بڑی ٹینشن
ख़त्म हो गई थी। फाइनली इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। दिसंबर शुरू हो चुका था। सर्दी भी अपने अरूज पर थी। ठंड हवाएं जिस्म को चीर कर गुजरती थी, लेकिन सीरत का वही मामूल था। सुबह उठकर नमाज़ पढ़ती और फिर नीचे चली जाती थी। आज भी सर्दी और धुंध बहुत ज़्यादा थी। उसने शाल ओढ़ी और नीचे लॉन में आ गई। लॉन में आकर उसने जूता उतारा और ठंडी ठंडी घास पर चलना शुरू कर दिया। सीरत, इतनी सर्दी में जूता उतार कर क्यों चल रही हो? सर्दी लग जाएगी तुम्हें। अभी उसने लॉन का एक ही चक्कर लगाया था जब इसको शाजिल की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो जॉगिंग सूट में मलबूस था और जॉगिंग पर जा रहा था। कुछ नहीं होगा मुझे, उसने लापरवाही से कहा और फिर चलने लगी। सीरत, तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? क्यों तुम मेरे किए की सज़ा खुद को देती हो? उसने बेबसी से कहा और चलता हुआ इसके पास आ गया। मैं ऐसी ही हूँ, उसने सर्द लहजे में कहा। शाजिल ने दुख से इसकी तरफ देखा, लेकिन इसके सर्द रवैये के बावजूद भी वो इसको ऐसे छोड़ नहीं सकता था। तुम मेरे साथ चलो पार्क, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने सीरत को अपने साथ चलने की ऑफ़र की। ठीक है, चलती हूँ। उसने शाजिल की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए इसके चलने की हामी भर ली। शाजिल को हैरत हुई। उसने कंफर्म करने के लिए फिर से पूछा, सच में तुम मेरे साथ चलोगी? उसने खुश होकर पूछा। इसको यकीन नहीं आ रहा था कि सीरत इतनी जल्दी मान जाएगी। जी, मैं झूठ नहीं बोलती, उसने बेरुखी से कहा और लान से बाहर आकर जूता पहन लिया। शाजिल भी इसके साथ ही बाहर आया। पार्क करीब ही था। उसमें सर्दी के बावजूद भी लोगों का काफ़ी हजूम था। औरतें, मर्द, लड़कियां और लड़के सब थे, लेकिन अब सर्दी की वजह से बच्चे नहीं आते थे। धुंध की वजह से इसको कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। वो चुपचाप जॉगिंग ट्रैक पर चल रही थी। शाजिल इससे जो बात करता था वो इसका हूँ हाँ में जवाब दे देती थी। सीरत, तुम इधर बैठ जाओ, मैं चक्कर लगा कर आता हूँ। शाजिल ने इसको एक साइड पर बने बेंच पर बैठने को कहा। ओके, वो बेंच पर बैठ गई। वो भी इस ताजगी को अपने अंदर उतारना चाहती थी। इतनी सर्दी के बावजूद भी जो घुटन उसके अंदर थी वो इसको ख़त्म करना चाहती थी। मैं अभी आता हूँ, वो कहकर चला गया और कुछ ही देर में धुंध में गुम हो गया। वो भी थोड़ी देर बैठी देखती रही, लेकिन फिर उठकर टहलने लगी। यार, शाजिल अफंदी से आज तो मैं ज़रूर बात करूँगी। अभी वो टहल ही रही थी जब इसको किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। शाजिल के नाम पर वो ठटक कर रुक गई और इनकी बातें सुनने लगी। लेकिन यार, तुम्हें पता ही है वो कितना गुस्सैल और अकड़ू सा है। मर्दों से तो फिर भी हेलो हाय कर लेता है, लेकिन लड़कियों को तो देखता तक नहीं। दूसरी ने इसको जवाब दिया। शायद वो दो लड़कियां थीं जो आपस में बातें कर रही थीं, लेकिन धुंध की वजह से वो इसको नज़र नहीं आई थी। अभी मैं इसके सामने नहीं गई। अगर चली जाऊं तो फिर देखना कैसे वो अकड़ दिखाता है मुझे। और वैसे भी मुझे इसकी यही अदा तो अच्छी लगती है, पहली लड़की ने कहा। वो लड़कियों की ऐसी सोच पर हैरान थी। वो इधर ही जमी खड़ी थी, लेकिन वो दोनों लड़कियां अब इसी बेंच पर बैठ गई थी जिस पर थोड़ी देर पहले वो बैठी थी। चलो देखते हैं तुमसे बात करता है कि नहीं, दूसरी लड़की ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। वो भी सुस्त रवि से चलती हुई इनके पास आ गई और बेंच के कोने पर बैठ गई। वो लड़कियां अपनी बातों में मगन थी। देख लेना तुम, वैसे मैं शाजिला फंदी के बेंच पर ही बैठी हूँ, वो रोज़ाना इधर ही आता है, पहली लड़की ने हंसकर कहा। अब सीरत भी शाजिल के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसने सामने ट्रैक पर देखा। इसको एक हेयोला सा नज़र आया जो चलता हुआ करीब आ रहा था। सीरत भी खड़ी हो गई। वो हेयोला शाजिल का ही था। लड़कियां भी इसको देखकर खड़ी हो गईं। वो चलता हुआ इसके पास आकर रुका तो लड़कियां भी इसके पास आ गईं, लेकिन उन्होंने सीरत पर ध्यान नहीं दिया था। हेलो मिस्टर शाजिल अफंदी, इन लड़कियों में से एक ने आगे बढ़कर शाजिल को हेलो बोला। जी, आप कौन? उसने लड़की को देखकर बड़ी हैरानगी से पूछा। वो इस लड़की को पहली बार देख रहा था। मिस्टर शाजिल, ये आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, सोनिया कमाल, दूसरी लड़की ने इसका तारुफ करवाया। सीरत चुप खड़ी सुन रही थी। तो फिर उसने बेतासुर लहजे में कहा। इसको लड़कियों से बात करना पहले ही पसंद नहीं था, लेकिन अब तो सीरत आ गई थी तो वैसा सोच भी नहीं सकता था। उसने पास खड़ी सीरत की तरफ देखा जो कि बड़ी बेजार सी खड़ी थी। ऐसे लग रहा था कि इसको इन लड़कियों का इससे बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो हैरान हुआ। तो ये कि मुझे आपसे मिलना था, इसी वजह से मैं रोज़ जॉगिंग करने आती हूँ, उस लड़की ने एक अदा से सर झटक कर कहा। अब आपने मुझसे मिल लिया है, अब आगे क्या चाहती हैं आप मुझसे? उसने दिलकशी से मुस्कुराते हुए इस लड़की से पूछा और फिर सीरत की तरफ देखा। वो ये देखना चाहता था कि वो क्या कहती है या इसको कैसा लगता है। क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पियेंगे? इस सोनिया नामी लड़की ने इसको कॉफ़ी की ऑफ़र की।
सीरत जो इस लड़की की बात सुनकर ताज्जुब से खड़ी थी, वो शाजिर के जवाब देने से पहले ही आगे बढ़ी और इसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मतवज्जो किया। शाजिर, चले, मामा वेट कर रही होंगी हमारा। अब हैरान होने की बारी उन दोनों लड़कियों की थी। वो दोनों आंखें फाड़े इनको देख रही थीं। अरे रुको यार, मैं इनसे बात तो कर लूँ, फिर चलते हैं, उसने शरारत से कहा। ये कौन है? इनमें से एक लड़की ने हैरानगी से लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। मैं मिसेस शाजिल अफंदी हूँ, और अगर तुम लोगों ने हमसे हमारे बारे में कुछ और पूछना है तो बाद में पूछ लेना प्लीज़, अभी हमने जाना है। इससे पहले कि शाजिल कुछ बोलता, उसने अपना तारुफ करवाया और शाजिल का हाथ पकड़कर इनके पास से गुजर गई। फिर आगे जाकर रुककर इन लड़कियों की तरफ देखकर बोली, और सुनो, कंवारी लड़कियों को, गैर और शादीशुदा मर्दों को यूँ बीच रास्ते में रोकना ज़ेब नहीं देता, और ना ही इस मुआशरे में ऐसी बातों को अच्छा समझा जाता है। प्लीज़ कुछ तो ख्याल करो तुम लोग अपनी इज्जत का। दोनों लड़कियां हैरान नज़रों से इनको जाते देख रही थीं। शाजिल ने इसकी तरफ देखा, जो बात करके रुकी नहीं थी, वो भी इसके साथ ही चल रहा था। सीरत को खुद भी पता नहीं लगा था कि उसने ऐसे क्यों बोला। बस वो ये जानती थी कि इसको इन लड़कियों का शाजिल से यूं बीच रास्ते में बात करना अच्छा नहीं लगा था। वो लड़कियां अभी भी वैसे ही हैरत का बुत बनी खड़ी थीं। मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। वो लोग पार्क से निकलकर घर के गेट पर पहुंचे तो शाजिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी भी इसका बाजू सीरत के हाथ में था, जिसको उसने छुड़वाने की कोशिश नहीं की थी। क्या मतलब? कौन जल रहा है? उसने रुक कर भुएं उचकाकर पूछा। तुम? और किसने जलना? शाजिल ने मुस्कुराते हुए कहा। वट, जलती है मेरी जूती। अब जिससे मर्जी बातें करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने गुस्से से कहा। हालांकि इसको अच्छा नहीं लगा था। अब वो बात घुमा गई। जी बिल्कुल ठीक कहा, वाकई ही तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए तो तुम मुझे वहाँ से लेकर आ गई और अभी तक मेरा हाथ पकड़ रखा है ताकि मैं यहाँ से भाग ना सकूँ। वैसे मिसेस शाजिल, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं भागूंगा, प्रॉमिस। उसने शरारत से आंख दबाकर इसके हाथ की तरफ इशारा करके तंज किया, जिसमें अभी भी शाजिल का बाजू था। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं आपको इसलिए लेकर आई कि देर हो रही थी। वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप फ़ैन के साथ खड़े हों या इनके साथ कॉफ़ी पिएं, उसने कहा, और जल्दी से शाजिल का बाजू छोड़कर बगैर पीछे देखे अंदर भाग गई। हाँ हाँ, शाजिल के ज़ोरदार कहकहे ने दूर तक इसका ताक़ुब किया था। आज फिर शाजिल की मीटिंग थी, वो घर नहीं आया था। रूम में वो अकेली थी। वो इसके बारे में ही सोचे जा रही थी। कुछ दिनों से इसकी फीलिंग्स अजीब सी हो गई थी। जब शाजिल घर नहीं होता था तो वो इसकी कमी बहुत महसूस करती थी, और जब वो घर होता था तो वो इसके सामने आने से गुरेज करती थी। इसकी मोहब्बत भरी निगाहों के पैगाम से इसको डर लगता था कि कहीं वो इसके असीर ना हो जाए। ये इसके साथ क्या हो रहा था, इस बात से वो खुद भी हैरान और परेशान थी। वो तो शाजिल से नफरत करती थी, तो फिर वो इसके बारे में क्यों सोचती थी? आखिर क्यों है? क्या मुझे शाजिल से मोहब्बत हो गई है या मैं इसको माफ़ कर चुकी हूँ? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन ये सब इसकी समझ से बाहर था। मैंने नहीं सोचना इसके बारे में। सोच कर जब इसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया तब उठकर अपने सर को दोनों हाथों में थाम कर बैठ गई। आज संडे था, सुबह से ही उसका दिल उदास था। इसको जुबैदा भी और मास्टर जी की बहुत याद आ रही थी। वो ऐसे ही सारे घर में बुलाई बुलाई फिर रही थी। समीना बेगम से इसकी उदासी छुपी नहीं रह सकी थी। शाजिल भी घर नहीं था। समीना बेगम अकेली लाउंज में बैठी थी जब वो भी इनके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ सीरत, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? घर वालों की याद आ रही है तो कॉल कर लो या फिर शाजिल के साथ चली जाओ, मिल आओ। उन्होंने इसको उदास देखकर जैसे ही पूछा, सीरत जो मुश्किल जब्त करके बैठी थी रोते हुए इनके गले लग गई। क्या हुआ मेरी जान, ऐसे क्यों रो रही हो? समीना बेगम ने इसे धुआंधार रोते देखकर परेशानी से पूछा और इसके आंसू साफ करके कोसर से पानी लाने को कहा। मामा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन बाबा मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ मामा, वो रोते रोते बेरब्त अल्फाज में बोल रही थी। क्या हुआ सीरत, तुमने क्या गलत करना? तुम तो इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी हो, उन्होंने परेशानी से कहा। इनको सीरत की बातों की समझ नहीं आई थी। कुछ नहीं, मैं कॉल कर लेती हूँ अम्मी को। उसको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ तो वो बोली और जल्दी से सीधी होकर यकदम चुप हो गई। इसको ख्याल आया कि वो क्या करने जा रही थी। जिन बातों का मामा को नहीं पता वो इनके सामने जाहिर कर रही थी। कौसर भी पानी लेकर आ गई थी। उसने पानी पिया और जल्दी से आंसू साफ कर लिए। शाबाश करो कॉल, मैं तो कहती हूँ तुम मिल लो इनसे, उन्होंने प्यार से कहा और कौसर के साथ किचन में चली गई। अब सीरत लाउंज में अकेली थी। जी मामा, मैं पहले कॉल कर लेती हूँ फिर चली जाऊँगी। उसने समीना बेगम को तो कह दिया था, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। उसने पीटीसीएल नंबर पर कॉल मिलाई और रिसीवर कान से लगा लिया। बेल जा रही थी। कुछ देर बाद कॉल रिसीव हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मास्टर जी की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो गंग सी हो गई। इससे कुछ बोला ही ना गया।
وہ بولنا چاہتی تھی، باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے الفاظ اس کے اندر ہی دم توڑ گئے۔ اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ کون؟ کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ جواب نہ پا کر پھر سے ماسٹر جی نے پوچھا، لیکن وہ چپ تھی۔ بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ان کی آواز سن رہی تھی۔ عجیب لوگ ہیں، خود ہی کال کرتے ہیں اور پھر بات بھی نہیں کرتے، انہوں نے جھنجھلا کر کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ ہاتھ میں ریسیور پکڑے بس روئی جا رہی تھی، پھر اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ شاذل جو کافی دیر سے آیا کھڑا تھا، ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ لاؤنج کے دروازے سے ہی باہر پلٹ گیا۔ اس نے گاڑی نکالی اور سیرت کے میکے جانے والے روڈ کی طرف موڑ دی۔ اس نے گاڑی گلی کی نکڑ پر روکی اور اتر کر سیرت کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر کے بعد چھوٹے سے بچے نے دروازہ کھولا تھا، وہ اندر آ گیا۔ ماسٹر جی اور زبیدہ بھی صحن میں بیٹھے تھے۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور محلے کے بچے پڑھنے آئے ہوئے تھے۔